السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ عظیم الشان بے مثال پروگرام پیغام قرآن کانفرنس کے نام سے جاری و ساری ہے، اور اس پروگرام کے کرانے کی وجہ بنی ہے اس ہماری مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے قرآن پاک کو مکمل کرنا۔ میں نے سورہ قیامہ کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جس انداز میں سمجھایا، سکھایا اور پڑھایا، وہ انداز اور وہ طریقہ بیان فرمایا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پاک لے کے آتے وحی کے سلسلہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو جلدی جلدی پیچھے پڑھتے کہ مجھے جلدی جلدی پڑھنے سے یاد ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان علینا جمعہ وقرآنا۔ پچھلی آیت میں ہے کہ جلدی جلدی نہ پڑھیں، اس قرآن کو آپ کے سینہ پاک میں محفوظ کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ جب جبریل آیت مکمل کر لے، پیغام مکمل کر لے، قرآن پاک کا وہ حصہ مکمل کر لے، پھر آپ ان کے پیچھے قرآن پاک کا وہ حصہ تلاوت کریں۔ اور اسی انداز میں یہ بات بھی کائنات کے لوگوں کو باور کروا دی، ثم ان علینا بیانا۔ پھر اس قرآن کو سمجھانا، کائنات تک پہنچانا، اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کے معانی، اس قرآن کے مطالب، وہ بھی جو آپ بیان کریں گے وہی ہوں گے، اور وہ مطالب، معانی، تفسیر ہم ہی آپ کو سمجھائیں گے، بتلائیں گے، سکھلائیں گے۔ اب قرآن کی تفسیر کائنات کا کوئی امام کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی محدث کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی مدبر کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی معلل کرے گا تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کی تفسیر وہی مانی جائے گی اے محمد جو تیری زبان سے نکلے گی، جو تیری زبان سے قرآن کے معنی اور مطالب نکلیں گے
وہی مانے جائیں گے۔ تو اسی چیز کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ ہمارے بڑے پیارے شاعر مسلک اہل حدیث کی عظمت، شان، بلندی، رفعت بیان کر رہے تھے۔ تو مسلک اہل حدیث رب کے قرآن کا نام ہے اور محمد کی سونی زبان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم بڑے ہی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچے کو اگر مدرسے میں ڈال دیا، قرآن کی تعلیم کی طرف لگا دیا، تو پھر اس کا مستقبل بہت ہی قریب ہو جائے گا۔ مستقبل میں وہ دوسرے لوگوں سے پیچھے رہ جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے میرے قاضی محترم ارشد حاجت صاحب نے تھوڑے سے ٹائم کی بات کی ہے، صرف 10 منٹ کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں، کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے ہیچ ہیں، اور رب کا قرآن ان سب سے بلند و بالا ہے۔ رب کا قرآن ان سب سے بلند و بالا ہے۔ اب آئیے قرآن پاک میں ان سارے مضامین کو کس انداز میں کوزے میں سمندر کو بند کیا گیا ہے۔ یہ ایک مضمون جسے ہم ریاضی کہتے ہیں، جسے ہم ریاضی کہتے ہیں۔ اب آئیے قرآن پاک سے اس مضمون کے متعلقہ پوچھتے ہیں کہ قرآن نے یہ ایک ایسا مضمون ہے جسے ہم خوش ترین مضمون سمجھتے ہیں اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بن گیا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں ریاضی کے متعلق قرآن نے ہمیں کیا معلومات دی ہیں۔ اللہ مال کر دو سماؤ، خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اب ایک کا تذکرہ، ہندسہ ایک کا، عدد ایک کا اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ دو کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ نہ کہو کہ الہ دو ہیں۔ اور تین کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ دو الہ ہیں نہ تین الہ ہیں، تین الہ نہ کہو۔ چار کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 رکھی ہے، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ 5 کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جان لو بالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 6 کا حصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا فی 6 ایام، اللہ نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے 7 کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ جو بندہ گیا ہے حج کرنے کے لیے قربانی دستیاب نہیں ہے، اب وہ روزے رکھے گا 3 وہاں پر وہ سبات اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ واپس اپنے علاقے میں آ جائے گا۔ 8 کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 8 ازواج، اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو بنائے ہیں، بھیڑ بھینسیں بکریاں جو بنائی ہیں، ان کے 8 جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں۔ اور 9 کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَیِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی۔ اور 10 کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملۃ، یہ 10 مکمل روزے ہو جائیں گے۔ اب عدد جو ہے 10 سے آگے پھر آگے 7 یہی الفاظ لگائے جاتے ہیں، ہند سے عدد اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیے۔ اب جمع کا سوال قرآن پاک کے اندر
یہ آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے حج کے سلسلہ میں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ حج پر گیا ہے، وہاں پر قربانی دستیاب نہیں ہے، 3 روزے وہاں رکھے گا، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اپنے ملک میں آ کے رکھے گا، 3 اور 7 تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 ہو جائیں گے۔ جمع کا سوال اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، اب آئیے نا تفریق کا سوال اللہ نے قرآن پاک میں کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اپنی قوم میں 1000 سال تک رہے، الا 50 عاما، 50 کم، مطلب تفریق کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا، تقسیم کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 صبر کرنے والے 200 پر اللہ ان کو غالب کر دے گا۔ اور ضرب کا تذکرہ، ضرب کا سوال اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہوگا کیا؟ زمین میں اگر بالیاں نکلتی ہیں، مطلب کہ ایک بالی میں 7 خوشے ہوتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، 7 کو ضرب 100 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 700 بنتا ہے۔ جس طرح ایک دانہ بونے سے 700 دانہ نکالتے ہو، یہ ضرب کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اب یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے، ارباب اختیار ہو، عالم اقوام کے، مسلمانوں کے لیڈران کرام ہو اور پاکستان کے بڑے بڑے حکمران ہو، ان کو چاہیے کہ اس قرآن کو مدارس میں لائیں، اس قرآن کے ترجمے کو، اس قرآن کی تفسیر کو سکولوں میں پڑھائیں اور ملک کی کریا کریا نگر نگر میں عام کر دیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جب یہ قرآن عام ہوگا تو کائنات میں امن ہی امن ہو جائے گا، بصورت دیگر بد امنی رہے گی۔ اور ایک اور بات محترم مظہر امین صاحب کی نظر کرتا چلا جاؤں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن پاک کو لے کے اس کے مطابق معنی مفہوم یعنی ذخیرہ حدیث کو پتہ پشت ڈال دیں گے تو کوئی کام ہو جائے گا، رب ذوالجلال کی قسم یہی ہماری آواز ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ بخاری کو نہیں ملائیں گے، مسلم کو نہیں ملائیں گے، نسائی کو نہیں ملائیں گے، ترمذی کو نہیں ملائیں گے، ابن ماجہ کو نہیں ملائیں گے، مستدرک حاکم کو نہیں ملائیں گے، ذخیرہ حدیث کو نہیں ملائیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اہل حدیث کی آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو بندہ اس لفظ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو رب راضی ہو جائے، قرآن بھی مانو، محمد کا فرمان بھی مانو، وما علینا الا البلاغ۔ خطاب فرما رہے تھے مجاہد اسلام فاضل نوجوان محترم جناب قاری محمد فاروق عدیل صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع خانیوال۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ضلع مجاہد انتھک فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب قاری سیف اللہ عابد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال۔